تو جب انسان کوئی مضبوط ارادہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. تو آپ یہاں آئے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر، اور روزی روزگار کے جو پیشے ذرائع ہیں ان تمام کو چھوڑ کر اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں آئے اور خاص تربیت کے لیے یہاں آئے. یہاں خاص تربیت کے لیے آئے. چاہیے کہ روزے تو آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے تھے اور بہت اچھے روزے ہو سکتے تھے. جی، گھر کا کھانا ہوتا، من مرضی کا کھانا ہوتا، جب چاہے سوتے جب چاہے اٹھتے، جی دل بہلانے والے بچے سامنے بیٹھے ہوتے، ان سب کے ساتھ بھی آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے تھے. لوگ رکھیں، لیکن ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ اتنے سارے لوگ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، ہمیں اللہ کی کسی طرح سے محبت حاصل ہو جائے. تو آپس میں بیٹھ کر دعائیں کریں گے، ذکر کریں گے اور
اتنے سارے لوگ بیٹھ کر جب اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو ان کی دعاؤں کے ساتھ ہمارے آنے بھی قبول ہو جائیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو ان نیتوں کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ جب ہم آ کر بیٹھے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے ہمیں اور امید رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے، ہمیں انعام سے بھی نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری تربیت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ تربیتی مجالس ہے، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ تربیتی مجالس ہے۔ اب تک جو بات حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات سے منتخب کر کے تفصیل کر کے سمجھائی گئی، ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آدمی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ زمانہ ہو گیا سنتے سنتے، زمانہ ہو گیا سنتے سنتے، اور کون سا وقت آئے گا کرنے کے لیے، تو ہم جیسے سنیں فوراً اس کے ساتھ جیسے ہم سننا شروع کریں، اسی والے کچھ کام کر رہے ہیں، ادھر کھڑکی سے دیکھیں، اسی والے کام کر رہے ہیں کسی بس ٹھیک میرے کو متوجہ رہے ہیں، کام کرنے والے کر رہے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور فرماتے تھے کہ جب اے سی ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب اے سی نہیں ہوتا تو ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ یہ لائٹ کا آنا جانا، اے سی کا چلنا نہ چلنا، خیر یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ کچھ ریپیئرنگ کی وہ کر رہے ہیں، گیس لیکیج ہو رہا ہوگا، یہ گیس کو کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہوں گے، اس کی آواز۔ تو بہت زمانہ ہو گیا سنتے سناتے، لیکن اب کریں گے سب، اس کے لیے کوئی الگ سے عمر آنے والی نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے، بس جو سنا فوراً ارادہ کرنے کہ اس کے بعد سے ہمیں اس پر عمل کرنا۔ جو بات جس موقع کے لیے کہی جائے، جب جب اس بات پر عمل کرنے کا موقع آئے فوراً اس پر عمل کر لیا جائے۔ یہی بات تو مومن کی شان ہے۔ ہر آدمی یہ سنے کہ میرے لیے نہیں کہا جا رہا، کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے نہیں نصیحت کی جا رہی، کسی اور کو کیا، میں تو عالم ہوں، میں تو حافظ ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو مسجد کا امام ہوں، میں تو مؤذن ہوں، میں تو بچوں کا استاد ہوں، میں نے تو بہت سارے بچوں کو اپنا شاگرد بنا کر دین کے کاموں پہ لگا دیا ہے، لہٰذا یہ باتیں کسی اور سے کہتی ہیں اور لوگوں کو کی جاتی نہیں۔ یہ آدمی کا کبر ہے جو اس کو عمل نہیں کرنے دیتا، سوچتا میں حدیث کا استاد ہوں، اتنے سارے طلباء اور طالبات میری شاگرد اور شاگردائیں ہیں، لہٰذا یہ باتیں میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ ہر آدمی ہر بات کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے پیارے اللہ جو بات کہی جائے اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دی، تو پھر کام آسان ہوگا۔ لہٰذا پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنے آپ کو ایک دم فٹ کرے تربیت کے اعتبار سے۔ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی جھول نہ رہے، اس بات کی کوشش کریں ہم سب کے ساتھ۔ آدمی کرتا سلواتا ہے درزی کے یہاں جا کر، تو اگر درزی یوں کہے کہ اگر ایک آستین تھوڑی سی بڑی کر دوں اور ایک تھوڑی سی چھوٹی کر دوں تو چلے گا؟ یار یہ کیسی پاگل پن کی بات کر رہے، دونوں برابر کروں تو اچھا آگے کا دامن ذرا اونچا کر دوں اور پیچھے کا تھوڑا نیچے کر دوں تو چلے گا؟ کسی کی بات کروں بہتی بہتی کیا بات کروں، ہمیشہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے آج ایسے کیسے کہہ رہے کہ اچھا اگر کالر آدھا لگا دوں آدھا نہ لگاؤں تو چلے گا؟ تو ایسا کر کپڑا مجھے دے، سب چلے گا تو نہیں چلے گا، لے کے چلا جائے گا کپڑا اپنا واپس۔ تو جب ہم اپنی آستین میں اونچ نیچ پسند نہیں کرتے، کرتے کے دامن میں اونچ نیچ پسند نہیں کرتے، ہم دین کے بارے میں اونچ نیچ کیوں پسند کرتے؟ کچھ کرتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیندار۔ کیا شاندار بات، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دیندار، دین کے تھوڑے سے حصے کا عمل کیا اور اکثر حصے کو چھوڑ دیا اور سمجھ رہے ہیں دیندار۔ نہیں دوستوں، یہ دھوکہ، یہ دھوکہ۔ 100% دین پر ادخلوا فی السلم کافہ، 100% دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، پورا ارادہ کریں۔ جب ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔
اس کو ذرا سمجھ لیں. ایک آدمی قوی چست چالاک آپ کے سامنے موجود اور 2 ٹوکرے رکھے گئے اس کے سامنے. ایک میں گندگی بھری ہوئی ہے اور ایک میں پھل ہے، پھول ہے، مٹھائی ہے. اب آپ سے کہہ رہا ہے دیکھو بھائی مجھے کیا مانتے ہو آپ تو بڑے قوی ہیں، چست چالاک ہیں، توانا ہیں. تو کہیں یہ 2 ٹوکرے ہیں، ایک میں غلاظت و گندگی ہے اور ایک میں پھل پھول اور مٹھائی ہے. پسند آپ کر لو، اٹھا کر آپ کے سر پہ میں رکھ دوں گا. پسند آپ کر لو، اٹھا کر آپ کے سر پہ میں رکھ دوں گا. تو کتنا سا کہنا ہے، بس ارادہ کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ بس یہ رکھ دو. ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی، جنت بھی بنائی. دونوں راستے اچھے برے ہمارے سامنے ہیں. ارادہ ہم کر لیں پھر اللہ پاک آسان کر دیں گے. تو ہم نیکی کا ارادہ کیوں نہیں کریں؟ ہم تقوی کا ارادہ کیوں نہ کریں؟ ہم اللہ کی محبت کا ارادہ کیوں نہ کریں؟ ہم اچھے اعمال انجام دینے کا ارادہ کیوں نہ کریں؟ جی جب اللہ تعالیٰ اتنے قوی و قادر، جی اللہ رب العزت اتنے عظیم اور مہربان ہمارے اوپر ہے، تو ہم اچھے ارادے کیوں نہ کریں؟ نوجوان بچوں کو دیکھا گیا، سناتے ہیں کہ بس اسٹینڈ پر جاتے ہیں تو دل میں دعا یہ ہوتی ہے کہ کوئی سیٹ ایسی ملے جس کے قریب میں عورت آ کے بیٹھے تو سفر آسان ہو. سیٹ بس کی ایسی ہونی چاہیے جس میں دائیں بائیں کو عورت بیٹھی ہوئی ہو تاکہ حرام لذت ملتی رہے. تو جب یہ ارادہ کر سکتے تھے اور یہ ارادہ کیا تو یہ بھی تو ارادہ کر سکتے تھے کہ پیارے اللہ یا تو میرے دائیں بائیں کوئی آپ کا ولی ہو یا پھر سیٹ خالی ہے. اور آپ اس بات پر قادر ہیں پیارے اللہ، یا تو آپ کسی ولی کو بٹھائیے میرے پڑوس میں، کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہو، یہ سیٹ خالی ہو وہ آ کر بعد میں بیٹھ جائے، یا پھر میری سیٹ خالی ہو اور پیارے اللہ آپ اس کے ساتھ معافی سے بچائیے. تو جب آپ وہ ارادہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ارادہ بھی کر کے بیٹھ سکتے ہیں. جب ہم وہ ارادہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ارادہ کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. بات سنا اس کا خاص سمجھ. تو ہم ارادے اچھے کریں، ہم عزائم اچھے کریں، ہم نیتیں اچھی کریں، کرنے والی ذات اللہ آسان فرما دیں. تو ہم یہاں آئے ہیں تو ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادے کر لیں. رب کریم مہربانی فرما دیجیے کہ اللہ چلچلاتی دھوپ میں لمبا سفر کر کے آئے ہیں کہ اللہ سخت ترین موسم کے اندر رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آیا. اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ناطق والے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں. رب کریم آپ ہمارے حال کا فرق کھا لیجیے اور جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑے کہ اللہ دل اور دماغ میں ان کو محفوظ کر دیجیے. اور ان باتوں پر جو کہی جانے والی سنائی جانے والی سنی جانے والی باتیں ہیں، جب ان پر عمل کرنے کا موقع آئے تو عمل کرنا بھی آسان فرمائے. مثلاً بہت سی باتیں تو وہ ہیں جن پر یہی ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے. بہت سی باتیں وہی جو گھر پر جا کے عمل کرنے ہیں، جیسے ابھی اسماعیل صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے آپ کے سامنے کہ غصے کے وقت میں کیا کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک، تو وہ سی لوگ آتے ہیں کہ ان پر دیر سے عمل کرنا ہوگا یا جب ان کا موقع پڑے گا، سابقہ پڑے گا، اس وقت عمل کرنا ہوگا. تو یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ جس موقع پر، جس گھڑی، جس بات پر عمل کرنے کا موقع آئے اللہ اس وقت وہ بات یاد بھی دلا دیجیے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان کرنا دیجیے. یہ باتیں یاد رکھیں. اور دوستو ہماری زندگی میں مختلف پہلو ہیں. مثلاً ایک ہماری یہ باڈی ہے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہم کیا پہنے کیا نہ پہنے، ہمارا پہننا کس طریقے کا کس انداز کا ہونا چاہیے، یہ ایک موضوع. پھر یہ کہ ہم کیا کھائیں کیا پئیں، کیا نہ کھائیں کیا نہ پئیں. اللہ پاک نے یہ سلیبس ہمیں بنا کر دیا ہوا ہے، یہ سلیبس ہمیں بنا کر دیا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا پینا. سبحان اللہ، یہ دین ایسا کامل اصل مکمل ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی توڑنے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے بزرگان دین
جب حکومت وقت کی طرف سے کئی مرتبہ 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ آتا ہے جی، اور اس کے اوپر جو ہمارے علماء مشائخ پلگلا جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، اسی لیے تھے کہ ہمارا نصاب، ہمارا دین کامل اکمل مکمل ہے. آپ کے اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا قصور نہیں ہے. آپ کی جب کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی تو سمجھنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ اہل دین سے، اہل علم سے سمجھنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ آپ اپنی سمجھ کو ہمارے اوپر تھوپیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سورج کو نمسکار کرو، سورج کو آپ سلام کرو. ہم کیوں کریں؟ سورج کو چاہیے ہمیں 70 دفعہ سلام کریں. وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں. تو اشرف المخلوق کے مقابلے میں بہت کم درجے کا ہے. وہ ہمارا خادم ہے، ہم اس کے مخدوم ہیں. اللہ پاک نے اس کو مکلف کیا ہے کہ وہ ہماری کھیتیوں کو خوش کرے، ہماری زمین میں پانی بھر گئے اس کو خوش کرے، ہماری کھیتیوں پھلوں اور پھولوں کو پکائے، غلے سبزی ترکاری کو پکائے. وہ ہمارا خادم ہے، ہمارا نوکر، ہمارا غلام ہے، ہم آقا ہیں. اس کو چاہیے کہ ہماری خدمت کرے، نہ یہ کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یہ بالکل صاف اور واضح ہے. لہذا ہم سورج کو نمسکار نہیں کر سکتے، سورج کو ہم سلام نہیں کر سکتے، سورج کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کر رہا ہے اس کی مرضی، کوئی کر رہا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت اپنے ماننے والوں کو نہیں دیتا. جس لیے عقیدے ہمیں اپنے صاف ستھرے رکھنے چاہیے. تو ہمارے عقیدے کیسے ہیں، ہمارا ظاہر کیسا ہو، ہمارا باطن کیسا ہو، ہماری سوچ کیسی ہو. ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم سمجھانے کے مکلف ہیں، ہم کسی کو سمجھانے کے مکلف ہیں. اگر ہم نہ سمجھیں تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. ہم اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہے. جتنا ہمیں کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، جتنا سمجھانا تھا ہم نے سمجھا دیا. لہٰذا ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اگر بچے سمجھ جائیں تو اس میں ان کی خوبی ہے، بھلائی ہے. اور اگر نہ سمجھیں تو ماں باپ کا کوئی قصور نہیں. کتنی بات سمجھ گئی دوستوں؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں تو بنیادی طور پر 5 شعبوں کے ارد گرد: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبوں کے ارد گرد ہے اسلام کی تعلیمات. سب سے پہلے کہ ہمارے عقیدے کیسے ہیں، ہماری سوچ کیسے ہے. ہمارے عقیدے کیسے ہیں، ہماری سوچ کیسے ہے. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے جی، نبیوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے جی، جنات و شیاطین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو. ہمارے عقیدے لچک نہیں ہونے چاہیے. ان عقیدوں پر تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. پھر ہم اپنی عبادات سیکھیں. پھر عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پھر نماز کے اندر تفصیل ہے، مقیم کی نماز کیسی، مسافر کی کیسی، پھر عیدین کی نماز کیسی، پھر مسجد کی نماز کیسی، پھر ادا کیسی، قضا کیسی. یہ نمازوں کی بہت سارے قسمیں، ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. پھر روزہ، مسافر کے روزے کا کیا حکم، مقیم کے روزے کا کیا حکم جی. یوم الشک میں 29 تاریخ ہے، یوم الشک کہلاتا ہے. اس میں روزہ رکھنے کا کیا حکم جی. پھر اس عبادت کو کس طرح سے ادا کیا جائے، یہ اس کی پوری تفصیل. پھر حج کیسے کرنا جی. ویزا میں ویزا ہو تو آدمی سوچے کہ یار بہت مشکل ہو رہا ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ کسی بڑے سے میدان کو صاف ستھرا کر کے ایک کانچ کا لکڑی کا کعبہ بنا کے یہی کچھ چکر لگا لیں. وہاں 7 لگاتے ہیں، 14 لگا لیا کرنے میں جی، 14 لگا لیا کریں تو کیا ہمارا حج ادا ہو جائے؟ ہرگز نہیں. یہ عبادت، یہ جیسی عبادت نازل ہوئی اسی طرح سے اس کو ادا کرنا، جیسا بتایا گیا، جیسے محبوب نے کر کے دکھا اسی طرح سے ادا کرنا. بہرحال تو عبادات کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں. اسی طرح معاملات،
ہم آپس میں لین دین کا معاملہ کس طرح سے کریں، خرید و فروخت کا معاملہ کس طرح سے کریں، ان کو ہم سیکھیں. معاشرت رہن سہن کس طرح کریں، بڑوں کے ساتھ کس طرح کا بہیو کریں، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا بہیو کریں، میاں بیوی کس طرح سے رہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، یہ معاشرت کہلاتی. پھر اخلاق، ہمارا دل کیسا ہو، کسی کے بارے میں ہم کیا سوچ رکھیں، اس میں غصہ نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں بخل نہ ہو، اس میں انتقام کا جذبہ نہ ہو، اس میں سخاوت ہو، خوش خلقی ہو. یہ جو ہے اخلاق سے متعلق باتیں. یاد رکھیں یہ دین یہ صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، تسبیحات پڑھنے، تلاوت کرنے کا ہی دین نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اتنا سا کر لو ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، باقی سارا کا سارا نظام چاہے چوپٹ ہو، کچھ بھی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور اس دین کی تعلیم کا حاصل کرنے جو یہ 5 شعبے بتائیں یہ فرض ہے دوستو، ہر ایک پر فرض ہے، فرض عین ہے. اتنی تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض عین، ورنہ دوستو ہماری نجات اور بخشش نہیں ہوگی. ذرہ برابر بھی اگر ہم نے اس علم کے حاصل کرنے میں کوتاہی کی، کمی کی، تو لالے پڑ جائیں گے. اب یہ 5 شعبوں کی ہلکی سی تفصیل آپ کے سامنے بتائی. یہ کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے. کوئی یوں سوچے کہ یار دین پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے. نہیں، یہ باتیں سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت مشکل ہے، ورنہ تو یہ پھر وہ ٹیڑھی کھیر جیسا ہو جائے. ٹیڑھی کھیر سنا آپ نے؟ کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ نے نہیں. تو ذرا سن لیں. ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا. استاد نابینا تھے. کہا استاد جی آج آپ کی دعوت ہے. کہہ رہے واہ واہ بیٹا شاباش، آج دعوت ہے ہماری؟ کہ جی ہاں. تو کہا کیا بنائیں گے آج تمہاری امی؟ کہا کھیر. کہ یہ کیسی ہوتی ہے؟ کہا سفید. اب نابینا جو ہوتا ہے وہ جانتا ہی نہیں سفید رنگ کسے کہتے ہیں، نہ وہ سفید جانتا ہے نہ کالا جانتا ہے. جی کسی شاعر نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں اجالا نہیں دیکھا، میرا ان سے کہنا ہے کہ میں نے اندھیرا ہی نہیں دیکھا. لوگ تو کہتے ہیں اجالا نہیں دیکھا، میں نے تو اندھیرا بھی نہیں دیکھا. ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خواب دکھتے ہیں؟ کہ ہاں دکھتے ہیں. کیا دکھتا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں. میں نے پھر دکھائی کیا؟ کہا بس جیسے آپ بولتے ہیں بول رہے ہیں ایسے خواب میں آپ بولتے ہوئے دکھتے ہیں. میں نے کہا میری کوئی شکل تصور آپ کے دن کو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا میرے پاس یہ لوٹا رکھا ہوا ہے، اس کا رنگ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کہ کچھ پتہ نہیں. اللہ اکبر کریے. تو نابینا استاد تھے. اب بچے نے کہا استاد جی آپ کی دعوت ہے. تو کہا پوچھا کیا بنائیں گے؟ کھیر. کا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ کہ سفید. تو سفید کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا جیسے لٹھا. لٹھا پنجاب یو پی کے علاقے میں ایک کپڑا ہوتا ہے کوٹن کا، اس کو سفید لٹھا کہتے ہیں. کہ جیسے لٹھا. کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جیسے بغلا. بغلا سفید ہوتا ہے. تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ ایسا جیسا میرے ہاتھ. اب انہوں نے ہاتھ یوں کر کر کے دیکھا، او ہو یہ تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے، یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے. تو دیکھو ٹیڑھی کھیر. اب یہ جو میں نے آپ کو 5 شعبے دین کے بتائے جی، اس کی ہلکی سی وضاحت کی کہ کس طرح ان کو سمجھنا ہے، کیسے کیسے ان کو دیکھنا ہے. اب ان کو یہ نہ سمجھو کہ ہو یہ تو بہت مشکل ہے، اس دن پر تو ہم سے عمل نہیں ہو سکے. نہیں دوستو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. بڑی بڑی مشکل چیزیں سمجھ لیں. بھائی سائیکل چلانا کتنا مشکل کام ہے، اس سے پوچھو جو پہلے دن چلاتے کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کو سر کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا آدمی. موٹر سائیکل چلانا کتنا مشکل کام ہے، گاڑی چلانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے کہ نہیں اس کی تدبیر سے، سکھانے والے کے انداز سے. تو پھر دین کیوں نہیں سیکھ رہے؟ دین سیکھیں. جی سائیکل چلانے والے کو اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ پیڈل آگے کو کریں اور نظر اپنے سامنے رکھیں کہ نہیں نظر پیچھے کروں گا، نظر پیچھے کی طرف کروں گا اور پیڈل پیچھے کی طرف چلاؤں گا، تو بتائیے سیکھنا ہوگا؟ کبھی نہیں سیکھ سکتا. تو جس طرح سے آپ نے سائیکل چلانے کے لیے سائیکل سکھانے والے کی ترتیب پر تدبیر پر عمل کیا، تو دین پر عمل کرنے والے، دین سکھانے والے جو تدبیر بتائیں اس پر عمل کریں. تو جیسے سائیکل چلانا جو مشکل کام تھا نہ چلانے والے کے لیے، وہ چلانا آسان ہو گیا جی، تو دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا. بات سمجھ رہے؟
ان تمام چیزوں پر ہم کوشش کریں، محنت کریں تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے سامنے کتاب ہے، یہ ہے اصلاحی نصاب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا۔ حضرت کے مختلف مضامین ہیں، اس میں ایک جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ، نیکیوں پر کیا کچھ ملے گا، گناہوں پر کیا کچھ ملے گا۔ تو جب آدمی کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں جو کچھ محنت کر رہا ہوں مجھے کیا ملنے والا ہے، تو آدمی کو پھر کام کرنے میں پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ملے گا، اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تو جزاء الاعمال، حقوق الوالدین، قصد السبیل، حقوق الاسلام، فروع الایمان، اغلاط العوام، تعلیم الدین، آداب المعاشرت، زاد السعید یعنی فضائل الشریف، اتنے اجزاء پر مشتمل یہ اصلاحی نصاب ہے۔ یہ عاجز اپنے جتنے بھی متعلقین ہیں، مریدین متعلقین ہیں جو اردو جانتے ہیں، ان تمام کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں، اور ایک دفعہ میں کم از کم اپنی زندگی میں 3 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے پڑھنے سے دل منور ہوگا، دل روشن ہوگا، زندگی کی ایک ترتیب سمجھ میں آئے۔ اسی میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو حضرت نے آداب المعاشرت کے تحت جمع کی۔ اصل میں اچھے کپڑے پہن لینا، قابل بن جانا، عصری تعلیم حاصل کر لینا، دینی تعلیم حاصل کر لینا اور تربیت کرنا ہونا، یہ انسان کا بہت بڑا نقص ہے دوست۔ کئی مرتبہ آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا چشمہ لگاتا ہے، دیکھنے میں دور سے لگتا ہے کہ بہت قابل آدمی ہے، ظاہری وضاحت سے کچھ آدمی کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب سابقہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو میرا جاہل ہے، یعنی اس لائن کی تربیت تو اس کو کچھ ہے ہی نہیں، نہ بیٹھنے کا شعور ہے، نہ کھڑا ہونے کا شعور ہے، نہ کھانے کا شعور ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، جب تک انسان کے اندر یہ معاشرت نہیں آئے گی وہاں تک آدمی کسی کو کی راحت کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، یہ عاجز سبقاً ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوں گی درمیان میں ان کو بھی یاد کرے گا۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ موٹی سی بات ہے، جب فرما رہے ہیں جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کو کسی شغل کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یا وظیفہ پڑھ رہا ہے، یا قصداً مقام خلوت میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، یا سونے کے لیے آمادہ ہے، یا قرائن سے یعنی علامات سے، نشانی سے اور کوئی ایسی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا یا اس کو گرانی میں پریشانی ہوگی، ایسے وقت میں اس سے کلام و سلام مت کرو، بلکہ یا تو چلے جاؤ، اور اگر بہت ہی ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اجازت کے بعد کہہ دے، اس سے تنگی نہیں ہوتی، اور یا فرصت کا انتظار کرو، جب اس کو فارغ دیکھو مل لو۔ کوئی آدمی نوٹ کی گڈی سامنے لے کر گن رہا، اب آپ نے جاتے کے ساتھ ہی سلام کیا، اب وہ ڈسٹرب ہو گیا، یہ وہ آدمی کچھ ادھر دیکھ رہا ہے اور کچھ ادھر لکھ رہا ہے، یعنی فہم سے متعلق کوئی کام کر رہا ہے، ذہن سے متعلق۔ اب آپ نے جاتے کے ساتھ ہی سلام داغ دیا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، سب نظام گڑبڑا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کسی کام میں مصروف ہے کہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا وظیفہ مکمل کر رہا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا معمول پورا کر رہا ہے، ہم جاتے کے ساتھ ہی سلام کر کے زور سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، تو وہ تھا ذات حق کی طرف اور ہم نے متوجہ کر لیا اپنی طرف، بہت بڑا حرج کیا اس کا۔ اللہ کی ذات سے وہ ہم کلام تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، تو وہ ذات حق کی طرف متوجہ تھا، ہم نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ تو اچھا نہیں کیا۔ تو ایسے موقع پر احتیاط کرنی چاہیے، چلے رہیں، ایک طرف پر بیٹھ جائیں، جب فرصت ہو تب کہہ دیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر نہیں کہیں گے تو نقصان ہو جائے گا ان کا اپنا، کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، تو پھر فوراً ادب کے ساتھ اس بات کو کہہ دیں کہ معاف فرمائیے، ایک ضروری کام کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ پہلے آداب سے متعلق جو بھی بات بتائی اس سے متعلق ایک اور بات، مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے، مجھ جیسے کوئی آدمی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، اب سامنے سے کوئی آدمی آتا ہے فوراً کہتا ہے السلام علیکم،
تو اس نے مجھے بھی اپنی طرف متوجہ کیا اور جتنے سارے بیٹھے تھے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا. یہ غلط بات ہے. چپ چاپ آ کے خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ جاؤ, ڈسٹرب مت کرو. بہت سے صرف اتنا نہیں کرتے سلام, بلکہ بیچ میں آ کے مسافہ بھی کر کے جاتے ہیں. اور صرف جو متکلم ہے اسی سے مسافہ نہیں کرتے, بلکہ دائیں بائیں جتنے بیٹھے سب سے مسافہ کرتے ہیں. دوستوں اچھی طرح سمجھ لیں, جس وقت کوئی مجلس بیٹھی بھی ہو اور گفتگو چل رہی ہو, ہرگز سلام نہ کریں. اس وقت خاموشی کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ جائیں, چپ چاپ بیٹھ جائیں. ہاں البتہ جو آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس نے دیکھ کر آپ کو مسکرا بھی دیا, خوشی کا اظہار بھی کیا آپ کی آمد پر, اور اس کی بہیو سے پتہ چل رہا ہے, اس کے برتاؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے آنے پر وہ خوش ہوا اور وہ تو خود میرا استقبال کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ آگے بڑھ جائیں بے شک, لیکن انہیں سے سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں. اس میں خاص ذوق درکار ہے دوست. ورنہ کئی مطلب آدمی سب سے مسافہ کرتا, اچھا چلو ایک آیا تو نمٹ لیا, سہ لیا, جھیل لیا اس کو, دوسرا آتا وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے, تیسرا آتا وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے, سارے مضمون کا کباڑا ہو جاتا ہے. اور کئی مرتبہ متکلم اتنا شاندار جاندار مضمون بیان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا خاص مضمون اتر رہا ہوتا ہے اس کے قلب کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مضمون اتر رہا ہوتا ہے اس کے قلب پر, جی وہ جہاں آ کر اس نے سلام کیا فوراً سارا کے سارا مضمون درم برم ہو جاتا ہے. کہو کہ وہ آخری چند جملے کہہ کے بات کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے سلام کر کے اس کی بات کو گڑبڑ کر دیا, پھر اس کو پیچھے سے مضمون لا کر باندھنا پڑتا ہے, پھر آخر انجام تک پہنچانا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے ہرگز جب گفتگو چل رہی ہو تو اس دوران ڈسٹرب نہ کریں, خاموشی کے ساتھ آ کے چپ چاپ بیٹھ جائیں. جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسے موقع پر اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو. اس سے خواہ مخواہ اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے اور اس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے, بلکہ اس سے دور اور نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو. مسافہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے شغل میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلگان ہوگا, بلکہ سلام پر کفایت کرو اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت مت رہو بلکہ خود بیٹھ جاؤ. ایک آدمی آٹا گوندھ رہا ہے اور دوسرا ہے کہ السلام علیکم. اب اس کے ہاتھ آٹے میں ملوث ہے, جی آٹے میں اس کے ہاتھ جو ہے لگے ہوئے ہیں. اب گوندھا ہوا آٹا اس کے ہاتھوں چمٹا ہوا ہے, اب آپ اس سے مسافہ کریں گے تو آپ کا کیا حال بنے گا؟ یا کوئی آدمی کوئی گاڑی کی ریپیئر کر رہا ہے اور آئل والے ہاتھ ہیں, السلام علیکم جی, تو اب سلام تو آپ نے کر لیا, مسافے کے لیے آپ نے ہاتھ بھی بڑھا دیا اور انہوں نے بھی ویسے بڑھا دیے, اب کرو ان کو صاف. کپڑوں پہ رکھیں گے کپڑے خراب, دونوں ہاتھ بغل میں دبائیں گے بغل خراب, جی اور جس سے ملیں گے وہ بھی خراب. اس لیے اگر کسی آدمی کے ہاتھ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ مسافر کے لیے نہ بڑھائیں. کئی مطلب وہ کہتا بھی ہے کہ بھائی میرے ہاتھ کوئی بات نہیں چلے گا, تو چلے گا تو پھر چلو. بہت سے لوگ کھاتے وقت مجبور کرتے ہیں السلام علیکم. ارے بھائی کھانا کھا رہے کیسے مسافہ کریں گے, تو پتہ نہیں کیسے آڑے ٹیڑے اور کوہنیوں سے مسافہ کرنا پڑتا ہے. بعض آدمی صاف بات نہیں کہتے, تکلف کے کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں. اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا, یہ غلط سمجھتا ہے, جس سے فی الحال یا فی المعال پریشانی ہوتی ہے. بات بہت واضح کہنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے کسی کو کوئی بات کہی, میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس بات کو انجام تک پہنچاتا ہوں, اور آپ نے جو مجھے کام سپرد کیا میں کرتا ہوں. پھر 2-4 دن کے بعد کیا ہوا, اس کام کا کیا ہوا؟ وہ کون سا کام یار تم تو بھول جاتے تو تم کیا ہی نہیں. ارے بھائی مصروفیت ہوتی ہے, آپ بتاؤ تو صحیح, تو وہی ابھی بھی واضح نہیں کرتے. تو اس طرح سے دور کے کنارے اور گزرت استعمال نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ صاف صاف کہیں میں نے جو آپ سے وہ بات عرض کی تھی, وہاں تک آپ اس کا تذکرہ کرنا شروع کریں یہاں تک کہ اس کو یاد نہ رہے. کہاں اور میں مضمون سمجھ گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ جیسے نہ جانے کتنے
آدمی ان کے پاس آتے ہیں کتنے مسائل لاتے ہیں تو تجزیہ نہیں کر پاتے، اس کو کلیئر نہیں کر پاتے، اس لیے صرف اشارے سے دوبارہ نہ پوچھیں بلکہ پوری بات کہیں۔ حضرت میں نے آپ سے یہ چچا میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اس لڑکے سے متعلق، وہ کام سے متعلق، ہاں یاد آ گیا، تو اس میں کچھ پیش رفت ہوئی کہ بیٹا میں بھول گیا تھا، میں انشاءاللہ آج ہی وہ کام کرتا ہوں۔ اس طرح سے بات کریں۔ ایک مرتبہ عاجز کسی شہر گیا، فلاح دارین کے اندر ایک استاد صاحب پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ فلاں جو قاری صاحب ہیں ان کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ضرور کہوں گا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا، آپ کا تعارف کیا؟ کہ بس یوں کہہ دینا آپ کے دوست نے سلام کہا، آپ کے دوست نے۔ اور وہ قاری صاحب اتنے بڑے ہیں کہ ان جیسے تو نہ جانے کتنے سو اور کتنے ہزار ان کے دوست ہوں گے۔ تو ہم نے بھی ان سے کہا کہ بطار صاحب آپ کو آپ کے خاص دوست نے سلام کہا۔ کون دوست؟ نام؟ بھائی وہ خاص دوست ہیں آپ کے، اب آپ ان کو خاص نہیں سمجھتے تو ہم کیا کریں، وہ تو آپ کو خاص سمجھتے۔ اب دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے، آدمی کہیں شہر سورت سے، شہر بڑودہ سے، شہر دہلی سے، فلاں صاحب جی فلاں علاقے کے رہنے والے آپ کے ایک دوست، انہوں نے آپ کو سلامت کیا، تو آدمی کچھ تو اشارہ کرے، کچھ تو، سارا نکیرہ ہی نکیرہ رہے گا تو کیسے کام چلے گا؟ کچھ تو معرفت ہونا چاہیے تھی، کچھ عطا پتہ تو دے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں جی کیا کرتے ہو؟ کام کرتے ہو۔ یہی بات ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہوں گے جی، اتنا تو ہمیں پہلے سے پتا ہے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بیکار نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں جی، آپ کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہوں گے، اتنا تو ہمیں پتا تھا۔ بس آپ نے کہا کام کرتے ہیں تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ پھر آگے پوچھتے ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ کہ دکان کرتے ہیں۔ اب دکانیں 1000 قسم کی ہیں، دوائی کی دکان ہے، سبزی کی دکان ہے، گوشت کی دکان ہے جی، ریپیئرنگ کی دکان ہے، سیلس کی دکان ہے، کس چیز؟ اب دکانیں 1000 قسم کی ہیں، دوائی کی دکان ہے، سبزی کی دکان ہے، گوشت کی دکان ہے جی، ریپیئرنگ کی دکان ہے، سیلس کی دکان ہے، کس چیز کی دکان ہے؟ تو سوال پر آدمی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، جب کسی نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا جواب اطمینان بخش دینا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اشاروں میں بات کرتے ہیں، کناروں میں بات کرتے ہیں، ادھوری بات کرتے ہیں، سامنے والا جو ہے الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ تو بات کہو تو پوری کہو۔ اس لیے دوستو یہ آداب انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے، لگے ہاتھوں ایک بات سمجھ لیں، جب آپ کسی کے پاس جائیں، آپ کسی کے پاس پہنچے، سلام کیا آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسافہ کر لیا۔ جب آپ نے مسافہ کر لیا تو اب آپ کے بارے میں اس کے ذہن میں کچھ سوالات آئے۔ کیا سوال؟ یہ آدمی ہے کون جی، کہاں رہتا ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے، یہ ہے کون، اس کا تعارف کیا ہے، رہتا کہاں ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے، اور آ تو گیا اب جائے گا کب؟ سمجھے؟ یہ آدمی کون ہے جی، آیا کہاں سے ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے، کسی اور کے پاس کیوں نہیں گیا، اور اب آ تو گیا اب یہ جائے گا کب، اس کا نظام کیا ہے؟ یہ چند سوالات فوراً ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ جی ٹھیک، کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئے؟ بمبئی سے آئے، کیسے آنا ہوا؟ آپ سے ملاقات کے لیے۔ اب بتائیے کہاں سے آئے؟ بمبئی سے آیا، تو اتنا تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مشرق مغرب شمال جنوب کسی نہ کسی ایک جہت سے آیا ہے جی، بس اس میں سے ایک جہت کا تعین کر دیا کہ جنوب کی طرف بمبئی سے آیا مثلا۔ کیوں آئے ہو؟ ملاقات کے لیے، تو ملاقات تو ہو گئی، اب چلے جاؤ۔ اب بتائیے دو جواب بات تو نہیں، یہ آدمی کے مخاطب کا جو اس کی تشنگی تھی، اس کی جو پیاس تھی، اس کو بجھانے کا سبب تو نہیں بنی۔ یہ دو سوال کر کے کہاں سے آئے جی، کیسے آئے، کیوں آئے، یہ دو سوال کر کے تو اس نے بات چھیڑی ہے کہ اب آپ اس مصرع تو میں نے پہلا کہہ دیا، اب دوسرا مصرع کہہ کے شعر مکمل کرو۔ آپ شعر میں دو مصرع ہوتے ہیں نا، تو کئی مطلب مصرع بھی دوسرا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جوڑی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک شاعر تھے
ایک صاحب نے کہا تو شاعر بن گیا. کیسے؟ کہا ایک مصرع میں نے بنا دیا ہے. کہا وہ کیا؟ کہ تیرے بھی دو میرے بھی دو، تیرے بھی دو میرے بھی دو، تو دو مل کے چار. یہ شعر بنا ہے. تیرے بھی دو میرے بھی دو، ایک مصرع اور دو دو مل کے چار. نتیجہ نکال دیا. تو صغرا کبرا ملا، یہ مصرے تھوڑے ملے. بہرحال تو سامنے آنے والا جب آتا ہے تو جس سے ملاقات کرتا ہے اس کے ذہن میں فوراً کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو فوراً آدمی جواب دے دے. میرا نام عبداللہ ہے، میں شہر بمبئی میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، اور میرا کام جنرل اسٹور چلانا ہے، ایک دکان پہ میں بیٹھتا ہوں، اور آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کر کے کچھ مشورہ کرو، اور بس 1 گھنٹے کے بعد میں چلا جاؤں گا. اب بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ کہ ایک آدمی رزق حلال کمانے کے لیے کام کر رہا ہے، شہر بمبئی میں رہتا ہے، نام اس کا یہ ہے، اور میرے پاس کوئی مشورہ کرنے کے لیے آیا. تو آدمی کا ذہن بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. بہت اچھا، ماشاءاللہ، میں آپ کے لیے چائے لاؤں، چائے پئیں گے یا جو ہے کوئی ٹھنڈی چیز پینا پسند کریں گے؟ تو بے تکلف کہہ دیں گے کہ جس میں آپ کے لیے آسانی ہو. وہ کہیں کہ میرے لیے دونوں میں آسانی ہے، تو جو رغبت ہو پھر وہ کہہ دیں، جو رغبت ہو وہ کہہ دیں، بے تکلف. مومن کا کام تکلف کرنا نہیں. وہ لے کر آ گئے، آپ نے اپنا مضمون سوچ لیا. اول تو یہ کہ جب کسی آدمی سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو، تو آدمی پہلے سے کسی کاغذ کو لکھ کر لے جائے. اس لیے کہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو بہت لمبی کر لیتا ہے، بہت لمبی کر لیتا ہے، اور جب لکھ کر جاتا ہے تو وہی بات 2-3 سطروں میں پوری کر لیتا ہے. تو بہترین انداز یہ ہے کسی سے مشورہ کرنے کا، کوئی بات کرنے کا، کہ لکھ لے اس کو کاغذ پر اور ان کے سامنے پیش کر دے، اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر 2-4 منٹ کے بعد ان کو رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے. کتنی بات سمجھ؟ تو جب بھی کسی کے پاس ہم جائیں تو ہم اس کی تشویش کا باعث نہ بنے، اس کے دل کو پریشان کرنے کا باعث نہ بنے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے. اس انداز سے ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے. اپنے رشتے دار کے یہاں بھی جاؤ تو وہاں بھی پروگرام بتاؤ اپنا. جی بچے ہیں، بیٹا آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو میں آیا ہوں اور دوپہر کا کھانا تو میں کھا کر آیا ہوں. دوپہر کا کھانا راستے میں ایک جگہ کہیں ولیمہ تھا، کہیں نکاح تھا، یا کسی جگہ دعوت تھی، وہاں میں کھا کر آیا ہوں. اگرچہ 12-12:30 بجے کا وقت ہے اور اس وقت آپ کے یہاں کھانا کھایا جا رہا ہوگا، آپ میرے لیے پریشان ہوں گے کہ کھانے کا دسترخوان لگائیں. بیٹا میں کھانے سے فارغ ہو کر آیا ہوں، اور البتہ شام کو میں رکوں گا، شام کا کھانا یہی کھاؤں گا، تکلف کچھ نہ کریں. جی اور صبح فوراً فجر پڑتے ہی مجھے جانا ہے. تو اگر ہم اپنے قریبی شخص کے یہاں بھی جا رہے ہیں تو ہم پورا پروگرام بیان کریں. کئی مرتبہ وہ پوچھتے نہیں ہیں، پروگرام گھر والے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا نظام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو یہ شاید ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں بھگانا چاہ رہے ہیں، ہمارا آنا پسند نہیں ہے. لیکن خود تو بتانا چاہیے آدمی کو. جیسے آپ کے یہاں کوئی آئے تو آپ کو جیسے تشویش ہوتی ہے، ایسے آپ کسی کے یہاں گئے تو اس کو بھی تشویش ہوتی ہے. اس لیے چاہے رشتے دار ہوں، نیئر دیئر ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ پورا پروگرام بیان کریں. اور اگر کوئی آدمی بالکل اجنبی ہے اس کو تو واضح طور پر کہہ دینا چاہیے. اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ بعض آدمی بلا ضرورت دوسرے شخص کی پشت کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے دل الجھتا ہے، یا پشت کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں. بہت سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کچھ مطالعہ کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اکیلے پن میں بہت سی حرکتیں وہ ایسی کر دیتا ہے جو وہ جلوت میں نہیں کر سکتا. مثلا ری خارج کرنا ہے. جی جلوت میں اگر اس کو ری خارج کرنا ہے تو پوری اس بات کی احتیاط کرے گا کہ آواز نہ آئے، جبکہ تنہائی میں آدمی اس کی رعایت نہیں کرتا، کئی دفعہ اس کی رعایت نہیں کرتا. اب آپ خاموشی کے ساتھ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں اور ادھر دھماکہ ہوا تو پھر کیا گزرے گی؟ آپ کو لگا اللہ ہو جائے اتنے بڑے آدمی ہیں تو ایسا کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بیٹھ کر یہ تو جاسوسی جیسی ہوئی. ہرگز اس طرح سے نہیں بیٹھتا.
बात सुनाई दोस्त। इसी तरह उनको कोई फोन आया, अब फोन का मान लो उनकी बीवी का, अब वो मोहब्बत की प्यार की बात कर लो, सफेद दाढ़ी और ये सब मोहब्बत की बात करते हैं, तो मोहब्बत की तो क्या दुश्मनी की बात करें जी? बीवी से अगर तुम बात नहीं करते तो दूसरे को तो करने दो। तो ये सब कब होता है? जब कोई आदमी तन्हाई में बैठा हुआ है और उसके पीछे कोई शख्स उसकी अदम इल्म में चुपचाप बैठा हुआ है, तो उस वक्त ये सारे के सारे राज खुलते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं। बैठना हो तो खंखार कर, खांस कर, किसी तरह से अपने वजूद का पता दे दो कि मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूं। ये इस तरह से बैठो कि उनको नजर आ जाए। और अगर वो किसी काम में आप काम करते रहिए, जब फारिग हो जाएंगे तब बात करेंगे। या पुष्ट के पीछे नमाज की नियत बांध लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हमारे बहुत से असातिज़ा, अकाबिर, मशाइख कसीर मशागिल होते हैं, एक काम के बाद इनको दूसरा काम, तीसरा काम, असफार होते हैं। इसलिए ऐसे बड़ों के पीछे हरगिज़ नियत न बांधे। वैसे नफल और सुन्नत की नियत आदमी इस तरह से साइड करके बांधे कि नियत बांधे कि आगे वाले को अगर पीछे निकलना हो तो आसानी के साथ वो निकल कर चला जाए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग तो ऐसा निशाना बांध के नियत करते हैं कि वो जिगजैग करके भी नहीं निकल सकता। और बहुत से लोग जब नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसी हमारी नमाज इस कामिल दर्जे की तो है नहीं कि हमें यही पता न चले कि हो क्या रहा है दुनिया में जी। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो दाएं बाएं का नजर आता है। अब कोई आदमी नमाज पढ़ के फारिग हो गया और वो हमारे सामने आके खड़ा हुआ है, उसको पार होना है, अब ये बैठे हुए और पता नहीं अत्तहियात कितनी लंबी पढ़ रहे हैं और कई मतलब तो कुछ पढ़ते भी नहीं और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। उस वक्त कई मतलब कुछ बोल देना भी पड़ता है। बहुत से लोगों को हमने बोलते हुए सुना, अरे भाई नमाज पूरी करो, अब वहां से फिर स्टार्ट होते हैं। कैसी गफलत वाली हमारी जिंदगी है। हम नियत बांध रहे हैं इस तरह से कि दूसरे को सीख और तंगी हो रही है। हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इस तरह कि हमें यही पता नहीं कि हम पढ़ के आ रहे हैं, हम कौन से रुकन में हैं इस वक्त। इसका खास ख्याल रखें। बहुत से लोग नमाज की नियत बिल्कुल आखिरी शख्स में बांधते हैं, नफलों की नियत। अब जो आगे पढ़ के जाने वाले हैं वो दरवाजे के बिल्कुल सामने बांध ले नियत, ये दीवार के साथ इस तरह के वहां से उसके पीछे से भी निकल सकते और दरवाजे के सामने से भी नहीं गुजर सकते। तो ये अच्छी चीज नहीं है। हमेशा आदमी नफलों को और सुन्नतों को इस तरह से अदा करे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, किनारे हो जाए, ताकि पीछे निकलने वाले आसानी के साथ निकल जाएं। किसी के पास जाओ तो सलाम से या कलाम से या रूबरू बैठने से अगर किसी तरह से उसको अपने आने की खबर कर दो और बिदू इत्तला के आड़ में ऐसी जगह मत बैठो कि उसको तुम्हारे आने की खबर न हो, क्योंकि शायद वो कोई ऐसी बात करना चाहे जिस पर तुमको मुत्तला न करना चाहे। तो बिदू उसकी रिजा के उसके राज पर मुत्तला होना बुरी बात है। बल्कि अगर किसी बात के वक्त ये एहतमाल हो कि बेखबरी के गुमान में वो बात हो रही है तो तुम फौरन वहां से जुदा हो जाओ, या अगर तुमको सोता समझकर ऐसी बात करने लगे तो फौरन अपने बेदार होना जाहिर कर दो। अलबत्ता अगर तुम्हारे या किसी और मुसलमान की जरूर रसाई की कोई बात हो तो उसको हर तरह सुन लेना दुरुस्त है, ताकि हिफाजत जरर से मुमकिन हो। ये बहुत अहम बात बताई दोस्तों। कई मरतबा हमारे साथ में कोई शख्स पीछे बैठा हुआ है जी, और हम बात कर रहे हैं और वो बैठने वाला इस तरह से बैठा है कि हमें उसने अपनी आमद की इत्तला भी नहीं दी, जैसे अभी पहले गुजरा। अब हमने कोई बात करनी शुरू की तो उस पीछे बैठने वाले को चाहिए कि ये ऐसी बात चल रही है, मुझे इसको सुनना मुनासिब नहीं है, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत की बात है, ये कोई रिश्ते नाते की बात है, ये कोई हिसाब किताब की बात है, इस तरह की बात है जो मेरे से मुताल्लिक नहीं है। तो जब मेरे से मुताल्लिक नहीं है तो सुनने से मेरा फायदा क्या है, लिहाजा उठकर चला जाए। अब आजकल तो हाल ही हो चुका है कि किताब लेकर ही बैठे और सुन रहे हैं पूरी बात, और उनसे कहो यार तुम हमारी बात सुन, अरे नहीं मैं तो किताब पढ़ रहा था। तो पढ़ने का काम तो आप आंख से कर रहे थे, कान से तो सुनने का काम कर रहे थे जी, ये ठीक नहीं। इसी तरह कई मतलब कोई आदमी सोया हुआ है, अब आपने कोई बात करनी शुरू की और समझ रहा है कि आप वो सोया हुआ, हालांकि वो जाग रहा है, तो उसको चाहिए वो कि कोई ना कोई ऐसा जिक्र करे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे पता चल जाए कि मैं जाग रहा हूँ जी, अपने जागने का, ताकि वो आदमी एहतियात करे उस बात से। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो रही हो
کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی معاملہ ہو یا آپ کی ذات کو کوئی، تو اس کو خاموشی کے ساتھ سن لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی ایسے شخص سے کوئی چیز مت مانگو کہ قرائن سے یقین ہو کہ وہ باوجود گرانی کے بھی انکار نہ کر سکے گا، اگرچہ یہ مانگنا بطور قرض یا رعایت ہی کے ہو. بہت سے لوگ گاڑی رکھتے ہیں اور بڑی چاو سے رکھتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کو گاڑی مانگنے کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں ذرا گاڑی دو نا. تو ایسی چیزیں مانگنے میں، یا کوئی بھی چیز، ایسی چیز مانگنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس آدمی سے لے، عاریت کے طور پر لے رہے ہیں، اس آدمی سے لے کہ آپ کے مانگنے پر اس کو گرانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے مانگنے سے اس کو تکلیف ہوگی تو آپ کے لیے لینا جائز نہیں، آپ کے لینا جائز نہیں. تو اس بات کو کنفرم کریں کہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں. اور اگر آپ کو اس نے کوئی چیز دے دی ہے تو آپ اس کو اتنی اچھی حالت میں لوٹائیں کہ آئندہ اس کی خود نیت ہو کہ اگر یہ لے کے جائے گا تو اس کے لے جانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. مثلا ڈیزل سے آپ نے ٹنکی بھر کے واپس لوٹائی، گاڑی کو اتنا صاف ستھرا کر کے لوٹایا تو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو گیا. انٹیریئر اتنا صاف ستھرا کر کے دیا کہ بیٹھا تو اس کی بیوی نے بھی دعائیں دی کہ دیکھو تم سے اچھا تو وہ آدمی نکلا کہ کتنی صاف ستھری گاڑی کر کے لایا. جی ایسا نہ ہو کہ اس کا ڈیزل بھی آپ نے استعمال کر لیا، آپ جو ہے اس کو رگڑ کے بھی لائے، کہیں ٹچ بھی کر دیا، گندے بھی آپ نے بہت کی، اور آپ نے اس پر نہ کوئی معذرت کی نہ کچھ بتایا، تو اب جو ہے آپ اس سے کوئی امید و توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو دے گا. اس لیے کسی کی بھی کوئی چیز استعمالی اگر آپ کو لینا ہو تو پہلے تو اس بات کا خیال رکھو کہ میرے مانگنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. بہت سے لوگ، بہت سی ماں بہنیں، عورتیں پڑوس میں سے جوسر، مکسر، گرائنڈر منگواتی ہیں مسالہ پیسنے کے لیے، جوس بنانے کے لیے. اب یہ ایسی ضرورت کی چیز ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس لیے دوستوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بات کہتا ہوں، یہ چیزیں ماں بہنوں کی کچن میں ضرورت کی ہیں. لہذا آپ کچن میں ایک روز کھڑے ہو کر اس بات کا جائزہ لیں کہ میری بیوی کو راحت پہنچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. مثلا وہ سل بٹے سے مسالہ پیستی ہیں. جی آج کل اللہ پاک نے یہ مکسر مشین بندوں کے ذریعے سے ایجاد کروائی ہے، اس میں بڑی راحت ہوتی ہے. جوسر مشین ہے، اس میں بڑی راحت ہوتی ہے. تو کیوں نہ وہ لا کر دو، تو کتنی راحت ان کو پہنچے گی اور کتنا ان کا دل خوش ہوگا. یہی مطلب آدمی اپنی ضرورتیں تو ساری پوری کرتا ہے، اپنے شوق تو سارے پورے کرتا ہے، لیکن مطبخ کی جتنی ضرورتیں ہیں ان کو پورے نہیں کرتا. اب بیوی دیکھتی ہے کہ مسالہ زیادہ ہے اور گھر میں یہ مشین نہیں ہے تو پڑوس سے مانگ لیتی ہیں. تو ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر پڑوس سے، اول تو یہ کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مانگنے سے کام چلے، اس کی تو بار بار ضرورت پڑے گی، تو بار بار کہاں تک مانگ کر پھریں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ شوہر ہی کو کہیں کہ دیکھو یہ میری بنیادی ضرورت کی چیز ہے، میری تو کوئی چیز بیچ دو، میرا کوئی زیور بیچ دو، لیکن اللہ کے لیے یہ لے کر آؤ. بہرحال اگر کبھی کوئی خراب ہو گئی، ریپیئر میں گئی ہوئی ہے، ایک آدھ مرتبہ مانگنا ہے تو ایسے پڑوسی سے، ایسی عورت سے، ایسی بھائی سے سوال کریں جن کے دینے میں ان کو کوئی حرج نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو. اور جب لوٹائے تو اتنا صاف ستھرا کر کے اس کو لوٹائے جی کہ ان کا دل خوش ہو جائے کہ الحمدللہ جس حال میں گئی تھی اس سے بہتر حالت میں یہ مشین واپس لوٹ کر آئی. اسی طرح کسی آدمی کو آپ نے کوئی کام بتلایا کہ یار آپ سورت روزانہ جاتے ہیں، شہر روزانہ جاتے ہیں، میرا ذرا ایک کام کر کے لانا. تو کام بتلانے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ میں بتلاؤں گا تو اس کی پیشانی پہ شکن تو نہیں آئے گی، میں بتلاؤں گا تو یہ مجبوری میں تو نہیں کرے گا. تو اگر آپ کو یہ لگے کہ اس کی طبیعت ایسی نازک ہے کہ اس کو بہت بوجھ لگے گا یا وہاں اس کو چل کے جانا پڑے گا، تکلیف ہوگی، تو آپ نہ بتائیں. ہاں ایک شکل اور ہے، جب آپ کسی کو کوئی کام بتائیں تو آپ اس کی راحت کا انتظام کریں. مثال کے طور پر ایک شخص ریلوے اسٹیشن کے پاس روزانہ جاتا ہے، وہاں اس کی کوئی سروس ہے، اور آپ نے 2 کلومیٹر دور بھاگل یا چوک بازار کا کوئی کام بتایا جی، اور مثال کے طور پر 5 روپے رکشے کے ہیں، وہاں تک شیئرنگ رکشے میں 5 روپے لگتے ہیں جانے. تو آپ ان کو کہیں دیکھو میرا ایک کام ہے بہت ضروری،
آپ सूरज शहर जाते ही हैं, अगर आप ये अंजाम दे दो तो मुझे राहत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो सुनो, ये 10 रुपये आपको हदिया है, ये आपको वहाँ किराए में काम लगेंगे, किराए में काम क्या नहीं है। देखो जिस तरह से आप काम करेंगे और आपको उसका अजर मिलेगा, तो मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, अल्लाह ताला खुश होकर मुझे भी इसका अजर देंगे। तो जब आपको मैं मौका दे रहा हूँ अजर का, तो आप मुझे भी अजर का मौका दें। बहरहाल 70 अंदाज से आप किसी भी अंदाज से बात कर सकते हैं और किसी का दिल खुश कर सकते हैं। अब ये आदमी काम तो करके आएगा आपका, इस पर बोझ नहीं होगा, इस पर बोझ नहीं होगा, खुशी के साथ अंजाम देंगे। अगर किसी बुजुर्ग का जूता उठाना चाहो तो जिस वक्त वो पाँव से निकाल रहे हों उस वक्त हाथ से मत लो, इससे बाज़ औक़ात दूसरा आदमी गिर पड़ता है। किसी जगह बयान के लिए गए, अब भीड़ लगी हुई होती है, अब पैर का जूता निकालना चाहे तो निकालने से पहले दूसरे निकाल डालते हैं। अब एक पैर उठा रहे थे और उसने जूता पकड़ लिया तो आदमी गिर पड़ता है कि मतलब, तो जूता उनको खुद से निकालना, जब खुद पहन कर आए हैं तो खुद निकालेंगे नहीं, एक बात। दूसरा है कि कई मरतबा जो है खिदमत करने वाला मोहब्बत में शौक में जूते उठा तो लेता है और वो ऐसी जगह छुपा के रख देता है और फिर ऐसी जगह गायब हो जाता है कि बयान के बाद ढूंढने नहीं मिलता। ऐलान होता है भाई हजरत के जूते कहीं रखे हों किसी ने, तो वो आदमी फौरन दरवाजे पे पहुंचे, तो वो हो तब पहुंचेगा ना। इसलिए हमारे जूते को उठाते हैं तो हम कहते हैं भाई आप हमें बाद में मिल भी जाएंगे कि नहीं, जरा करीब नहीं रहना। अगर सफर में कोई खादिम रखने का मिजाज हो या खादिम की जरूरत पड़ती हो तो बेहतर यह है कि उसी खादिम को चाहिए कि वो जूते उठाए। लेकिन अब आजकल तो खादिमों का भी ये हाल है कि वो भी चाहते हैं हजरत के उठाए तो मैं भी छोटा हजरत हूं, मेरे भी उठाओ, मैं भी तो छोटा हजरत हूं। ये चीज ठीक नहीं। बहुत से छोटा बनने से पहले बड़े बन जाते हैं। आम के दरख्त पर जब आम लगते हैं, आम के दरख्त पर जब आम लगते हैं तो उनका मिजाज समझने की एक निशानी है कि आम अगर पक के गिर जाए तो समझ लो कि अब पूरे दरख्त का मिजाज ये बन चुका है कि अगर कच्चे भी इनको तोड़ लेंगे, कच्चे भी तोड़ लेंगे तो अब इनको घास में कागज में रखने से ये पक जाएंगे, ये मसाला लगाने से तो पक ही जाएंगे। लेकिन अगर कच्चा न बना भी तो फिर वो पक्का नहीं बन सकता। कच्चा न बना यानी कच्चे बनने की वो अलामत है कि एक पक्के गिर जाए, एक तबका गिर गया तो समझ लो कि अब ये कच्चापन इनका मुकम्मल हो गया, ये बुलूग को पहुंच गए। अब इनको कच्चेपन में भी उतारेंगे तो ये रखे रखे पक जाएंगे। लेकिन अगर तबका नहीं गिरा और कच्चा उतार लिया तो रखे रखे सड़ जाएगा, वो पक्का नहीं बन सकता। इसको कहते हैं जी छोटा बनने से पहले, यानी छोटा बनने के जो आदाब हैं और उन आदाब को समझ कर जो छोटा बनने पर जो सीखा जाता है, तो जो छोटा न बना हो तो वो बड़ा अगर बन जाए तो इसको कहते हैं छोटा बनने से पहले बड़े बन गए और बड़ा नुकसान होता है। तो जूते उस खादिम को चाहिए कि वो एक थैली रखे प्लास्टिक की और थैली में वो जूते रखकर जी वो एक किनारे पर रख दे और अपने भी रख ले और अपने जूते नीचे रखे और अपने शेख के, अपने उस्ताद के, अपने वालिद के बड़े के जूते ऊपर रखे। ये भी अदब है, ये भी अदब है। बाज़ खिदमत दूसरे से लेना पसंद नहीं होता, तो ऐसी खिदमत पर इसरार न करना चाहिए। खुद मखदूम को तकलीफ होती है और ये बात उस मखदूम की शरई मुमानत या कराइन से मालूम होती है। बस ये आखिरी मलफूज है, सुनकर बात जहन में बिठा लें। कई मरतबा हमारे मखदूम हैं, हमारे बड़े हैं, उस्ताद हैं, वो गुस्ल खाने से गुस्ल करके बाहर निकले। अब वो लिबास जब पहनते हैं तो उतरे हुए कपड़ों का जेब का सामान निकालते हैं, जेब का सामान निकालते हैं। तो खादिम ये दूसरे कहते हैं लगी मत कर दो, तो वो मना करते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते मेरी जेब में क्या क्या है, दूसरा इस पर मुत्तले ना हो जी, दूसरा उस पर मुत्तले ना हो, लिहाजा पर्दा रहने दिया जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कुर्ते की तय कर दी
آپ نے کرتے کی طے کر دی، جیب انہوں نے خالی کر دی تھی، کرتے کی طے بلکہ خود کہہ دینا چاہیے حضرت آپ جیب کا سامان اپنی ترتیب سے نکال لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ڈائری وغیرہ قلم وغیرہ بائیں جیب میں رکھتا ہے اور پیسے نقدی دائیں جیب میں رکھتا ہے، ہر ایک کی ایک ترتیب ہوتی ہے اپنے رکھنے کی، تصویر دائیں طرف رکھتا ہے، گھڑی بائیں طرف رکھتا ہے۔ اب جب آپ اس کی جیب تبدیل کرو گے تو الٹا سلٹا ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ کہہ دیں کہ آپ کی جیب میں تبدیل کر دوں یا آپ خود تبدیل کریں گے، تو جیسا وہ کہیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ یا یہ کہ وہ آپ کو مطلع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا سامان ہے میری جیب میں، تو بہت اچھا نظر بچا کے اب انہوں نے کہا کہ لو اس کی طے کر دو جی۔ اب کرتا دیا اس کی طے کروائی، بنیان دیا اس کی طے کروائی، پاجامہ دیا اس کی طے کر کے دی، وہ جو پاجامے سے پہلے پہنتے وہ کہاں ہیں؟ اب وہ نہیں پہنتے وہ، اب اس کی طے کرنا ان کو وہ حیا آتی ہے بھائی، حیا کے کپڑے اور حیا کی چیزیں دیکھنے سے بھی تو حیا آتی ہے نا۔ تو کئی مرتبہ آدمی اس کو بھی مانتا ہے، تو ہر آدمی کچھ پردے رکھتا ہے اپنے، ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے، تو اس لیے بعض خدمتیں کرنے میں اس کا خاص خیال رکھے کہ میری خدمت کرنا سامنے والے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی بات عمل پر عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دل خوش فرمائیں، اور جس کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل خوش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔